بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپس میں صلہ رحمی کرنے والوں کی عزت، صلہ رحمی کرنے کے فضائل قرآن و حدیث میں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی سے متعلق یہ بھی ہے کہ آپس میں صلہ رحمی کرنے والے اور محبت اور الفت رکھنے والے کی عظمت و عزت کی جاتی ہے، ان کے ذکر خیر کا چرچا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ایک شان بن جاتی ہے، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان پر ظلم کر سکتا ہے، تو وہ معزز پڑوسی اور محفوظ قوم بن جاتے ہیں، بخلاف ان کے جو قطع رحمی کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے پیٹ پھیرتے ہیں، وہ لوگ بے حیثیت اور ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں اور ان کو روز بروز ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات خراب رکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی حیثیت بھی کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر ہر کوئی ان کو پریشان کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے پریشان کرنے والے کو کہ اس کی اپنے بھائی سے بول چال نہیں ہے، اس کی اپنے باپ سے بول چال نہیں ہے، اس کی چچا سے بول چال نہیں ہے، اس کی اپنے رشتہ داروں سے بول چال نہیں ہے، اگر میں اس کو ماروں گا، اس کو ستاؤں گا تو کوئی اس کی ہمدردی میں، کوئی اس کی حمایت میں بولنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی حمایت میں بولنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے کہ صلہ رحمی کرنے والے، اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ رشتہ ناتوں کو توڑ کر رکھتے ہیں وہ معاشرے کے اندر بھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی پتا کتنا بڑا نیک آدمی ہے، اپنے بھائی سے تو بول چال نہیں ہے اس کی، اپنے ماں باپ کے ساتھ تو بدسلوکی کرتا ہے، اپنی بہن کا تو حق مار رکھا ہے اور دیندار بنا پھر رہا ہے۔ یہ معاشرے میں اس آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی آرام سے پہنچا سکتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب میں اس کو ماروں گا یا اس کو ذلیل کروں گا، اس کو نقصان پہنچاؤں گا تو کوئی اس کی حمایت میں کھڑا ہونے والا ہے نہیں، سب سے اس کی بول چال بند ہے، کون اس کی حمایت میں آئے گا؟ اس معنی کر بھی قطع تعلقی کرنے والا آدمی معاشرے میں ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ قطع رحمی کا نتیجہ حزن و ملال، حسرت و ندامت اور اسی طرح کی دوسری افسوسناک چیزیں ہیں۔ اس میں غور کرنا قطع رحمی سے بچنے اور دور رہنے میں معین و مددگار ثابت ہوگا۔ جب آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے تو لوگ بھی پھر اس سے ڈرتے ہیں کہ بھئی ان کا خاندان بہت بڑا ہے، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا نا سارے چڑھ کے آ جائیں گے لاٹھیاں لے لے کے، تو یہ ایک فائدہ ہے بڑا۔ اور اگر پتہ ہے کسی کو کہ بھئی ان کی آپس میں بندی نہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہیں پتہ ہے کوئی اس کی حمایت میں کھڑا ہونے والا نہیں، اور یہ خود بھی کسی کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی کسی سے بنتی نہیں، تو اکیلا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئے گی تو کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جائے گا، خود اکیلا اکیلا پریشان ہو، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، اگر جائے گا بھی کہنے کے لیے بھائی بہنوں کو تو ان کے ساتھ تو اس نے انبن کر رکھی ہے، تعلقات توڑ رکھے ہیں، وہ کہیں اب کیا لینے آیا، اب مصیبت پڑی تو ہم یاد آئے، اس طرح کی باتیں کہیں گے، وہ لاتے ماریں گے اس کو۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا ہمیشہ نقصانی میں رہتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں، اور صلہ رحمی کرنے والا دنیا میں بھی مزے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی مزے میں رہے گا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی صلہ رحمی کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ دیکھیں کیا ہی اچھا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے عذر خواہی کی اور عذر قبول کر لیا، انہیں اچھے طریقے سے درگزر کیا، لعنت اور ملامت کی، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچائی، نہ ڈانٹ پلائی، بلکہ ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو 11 بھائی اور تھے، انہوں نے آپ کو بہلا پھسلا کر اپنے والد صاحب سے اجازت لے کر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو عزت دی اور کہاں سے کہاں پہنچایا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہی بھائی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور حضرت یوسف کو حقیر سمجھتے تھے، کہ وہ خود بھیک مانگنے کے لیے مصر پہنچے حضرت یوسف کے دربار میں، لیکن جب پتہ چلی گیا آپس میں ایک دوسرے کو کہ یہ بھائی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہیے تو یہ تھا، جیسا کہ دنیا کا معاملہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاور میں بھی تھے، مصر کے گورنر تھے، حاکم تھے، تو ان کی پٹائی لگواتے بڑھیا کر کے، ان کی تسلی کراتے، ان کو سبق یاد دلاتے پرانا، لیکن نہیں، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ کہ وہ درگزر کرتے ہیں، معافی تلافی سے کام لیتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیا،
حالانکہ اتنی بڑی انہوں نے حد پار کر دی تھی کہ ایک سگے بھائی اور ایک اتنے چہیتے بھائی کے لیے انہوں نے اتنا بڑا معاملہ کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنے باپ سے جدا کر دیا، اور ان کے باپ نابینا ہو گئے حضرت یعقوب، اور خود کتنی بڑی مصیبت میں ان کو ڈال دیا بیچاروں کو، اور یہ بھی پرواہ نہیں کہ بھائی چھوٹا بھائی ہے، کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ذرا بھی نہیں سوچا۔ لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو معمولی چیز سمجھ کر عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اور زندگی نام ہی اسی کا ہے، اگر آپ ہر چیز میں اڑ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ دنیا میں رہ نہیں سکتے۔ کتنی چیزیں آپ کو نظر انداز کرنی پڑے گی، کتنے لوگوں کو آپ کو معاف کرنا پڑے گا، کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کو ایسے ہی زندگی گزارنی پڑے گی، اور اگر آپ اپنی انا میں رہیں، اپنی میں کے اندر رہیں، تو پھر آپ جی نہیں سکتے دنیا کے۔ بہت کچھ آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا، بہت کچھ جھیلنا پڑے گا، تب جا کے آپ کی زندگی پرسکون بن سکتی ہے۔ صلہ رحمی ایک ایسی صفت ہے کہ آدمی کو رشتہ داروں میں محبوب اور ان کے قریب کر دیتی ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، جو شخص سرداری کا خواہش مند ہو تو اسے تقوی اور نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور برائی کرنے والے کی طرف توجہ نہ دے، اور ساتھی کی جہالت پر برداشت کا مظاہرہ کرے، چشم پوشی اور انجان پر اختیار کرے۔ یہ باعظمت لوگوں کے اخلاق میں سے ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی چیز اگر پتہ بھی ہے تو ایسا بن جائے جیسا کہ پتہ ہی نہیں ان کو کچھ، حالانکہ سب کچھ پتہ ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، سب کے بارے میں اطلاع ہے، لیکن آدمی صرف اس لیے اگر میں بات بتا دوں گا، اپنی زبان کھول دوں گا، تو آج ہی رشتہ داری ختم ہو جائے گی، آج ہی دوستی ختم ہو جائے گی، تو ایسا بن کے ساتھ رہ رہا ہے جیسے انجان، بالکل کچھ پتہ نہیں اس کو، اور دوست یہ سمجھ رہا ہے، رشتہ داری یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے تو کچھ بھی نہیں پتہ، تو باولا ہے، اور میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اور میں اس کے لیے یہ اس کے خلاف یہ حرکت کر رہا ہوں، میں اس کے خلاف یہ سازش چل رہا ہوں۔ لیکن آدمی صرف اس لیے انجان بنا ہوا ہے کہ اگر میں نے ذرا بھی اپنی زبان کھول دی تو اسی دن تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ یہ باعظمت لوگوں کے اخلاق میں سے، یہ ایک ایسی صفت ہے جو محبت پیدا کرتی ہے، دشمنی کو دبانے اور بغض و عناد کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، نیز شفاف شخصیت اور اس کی بلندی پر دلالت کرتی ہے، اور مرتبہ اور شان کو بلند کرتی ہے۔ بلکہ یہ چشم پوشی تو تمام لوگوں کے معاملے میں اچھی ہے، اور رشتہ داروں کے معاملے میں بہت ہی اولیٰ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تو اور زیادہ آدمی کو چشم پوشی سے، عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، لیکن عام لوگوں کے ساتھ بھی انسان کا یہی برتاؤ ہونا چاہیے کہ وہ چشم پوشی سے کام لے، ایک چیز دیکھ لی ہے لیکن اندھا بن جائے کہ جیسے دیکھا ہی نہیں، جب جا کے آپ دنیا میں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ عقل مند اور کریم النفس شخص اپنا حق کامل اور پورا وصول نہیں کرتا، بلکہ تھوڑے پر راضی رہتا ہے، اور رشتہ داروں کی طرف سے جو کوتاہی ہوتی ہے اسے عفو و درگزر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اس کی محبت ان کے ہاں باقی رہتی ہے۔ لوگ بھی اس کو یاد کرتے ہیں، رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس کی ہماری اتنی دفعہ لڑائی ہو گئی، لیکن یہ بندہ ایسا ہے کہ جو کبھی ہمارے آنا نہیں چھوڑتا، ہم اس کے آنا شادی میں جاتے ہیں، نہ کسی کے مرنے میں جاتے ہیں، نہ عید پہ جاتے ہیں، نہ تہوار پہ جاتے، لیکن یہ بندہ ہے نہ کوئی تہوار چھوڑتا، نہ ہماری کوئی دعوت چھوڑتا، اور نہ کسی سے ملنا جلنا چھوڑتا، نہ سلام کلام چھوڑتا۔ ہم ہی اس کی طرف سے زیادتی کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل اللہ کا نیک بندہ ہے، دیندار آدمی، یہ پورا خیال رکھتا ہے ہمارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔